آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی الامی کا ترجمہ ان پڑھ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، امام المتکلمین، حضرت العلامہ سید محمد مدنی میاں اشرف الجیلانی علیہ کا خطبہ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ النبی الامی کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ ایک خطبے میں فرماتے ہیں، خطبے سے پہلے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا، پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آنکھیں دیکھ لے، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لیں، ان کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا، ان کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا، نور و بشرا مل گئے بن گئے نوری بشر، نور و بشرا مل گئے بن گئے نوری بشر، رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا، آنکھ جب تک بند تھی آدمی سمجھا تجھے، آنکھ جب تک بند تھی آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا، تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا تو دریا نظر آنے لگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی یہ سوال کیا گیا النبی الامی کا ترجمہ ان پڑھ کیا گیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام اپنی خطبے میں فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے امین یعنی ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول مبعوث فرمایا۔ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا، ابھی آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ رسول کی بعث صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی بلکہ رسول سارے انسانوں کے رسول تھے۔ حضور شیخ الاسلام اپنے خطبے میں قرآنی آیت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں، بعثت الی الناس کافہ، ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وللعالمین نذیرا، رسول سارے عالم کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جس پر کسی کو انکار نہیں۔ اللہ کے رسول کی بعث ساری کائنات کے لیے ہے اور وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس عموم کو سامنے رکھ کر آپ اس آیت پر غور کریں۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے رسول کو جن کی طرف مبعوث کیا گیا وہ سب امی ہیں، یعنی جاہل ان پڑھ ہیں۔ عرب کو جاہل کہنا آسان نہیں ہے، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی شاعرانہ رفعتیں آج بھی سب سے زیادہ خراج عقیدت حاصل کر رہی ہیں۔ ان کی زبان دانی کا یہ عالم تھا، وہ اپنے سوا سب کو گنگا سمجھتے تھے۔ ویسے بھی ساری کائنات کا جائزہ لو تو کیا ساری دنیا جاہل ہے؟ کیا جانوس کو جاہل کہا جائے گا؟ کیا ابو علی سینا کو جاہل کہا جائے گا؟ کیا یونانی مفکرین جاہل تھے؟ اسلام کے دائرے سے باہر رہنے والے اس دور کے تمام عقلاء و حکماء کیا سب کے سب جاہل تھے؟ مگر جب ہم قرآن کے عموم کو ہم سامنے رکھیں تو ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول جن کے پاس آئے وہ سب کے سب جاہل تھے۔ بے شک امیین میں وہی ہیں، اور امیین کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے تو میں سوچنے لگا رسول تو اول آخر سب کے رسول ہیں، اس میں ماضی و مستقبل کی کوئی تخریج نہیں۔ پھر میں افلاطون
افلاطون کو کیسے جاہل کہوں، بقرات و سقراط کو کیسے جاہل کہہ دوں، ارسطو کو کیسے جاہل کہہ دوں، جامنوس کو کیسے جاہل کہہ دوں، مگر قرآن تو اس انداز سے گفتگو فرما رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے آنے والے بھی جاہل تھے، بعد آنے والے مفکرین بھی جاہل تھے، اور جو دنیا والوں کے سامنے علم والے ہیں وہ سب کے سب جاہل ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ معلوم ہوا قرآن ہم کو علم کا ایک نیا تصور دے رہا ہے۔ کسی کے پڑھے لکھے ہونے سے انکار نہیں ہے، کسی کے مفکر ہونے سے انکار نہیں ہے۔ قرآن علم کا ایک تصور دے رہا ہے، سنو وہ علم جو خدا کی معرفت نہ کرا سکے وہ جہالت ہے، وہ علم جو اپنی معرفت نہ کرا سکے وہ جہالت ہے۔ اس حساب سے سقراط بھی جاہل تھا، بقراط بھی جاہل تھا، ارسطو بھی جاہل تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ چاندنی رفتوں کو چھونے والے، شمس پر قابو پانے والے، مریخ پر کمندیں ڈالنے والے، فضاؤں کو تیر جانے والے، دریا کا کلیجہ چیر جانے والے، یہ سب کچھ آسان ہے، مگر خدا کی پہچان آسان نہیں ہے۔ وہ علم جہالت ہے جو ساری کائنات کی خبر دے اور خالق کائنات سے بے خبر رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر تمہیں صحیح علم ملے گا تو دامن رسالت سے ملے گا، اگر تمہیں صحیح علم ملے گا تو بارگاہ نبوت سے ملے گا، اگر تمہیں صحیح علم ملے گا رسول کی بارگاہ میں ملے گا، اگر تمہیں صحیح علم ملے گا تو گنبد خضرا میں ملے گا، اور یہ سب کے سب امی ہیں۔ مگر یہ نہ سمجھ لینا رسول بھی ویسے ہی تھے۔ کچھ لوگوں کو دھوکا ہو گیا، ایک جگہ رسول کے لیے امی کا لفظ آیا، کہا گیا دیکھو رسول کے لیے بھی امی کا لفظ آیا ہے، جس کے لیے رسول کی بعث تھی ان کے لیے بھی امی کا لفظ آیا ہے، تو دونوں ایک ہی جیسے ہو گئے۔ مگر سنو، رسول کا امی ہونا یہ میرے رسول کا کمال ہے، اور دوسروں کا امی ہونا ان کا نقص ہے، عیب ہے۔ دیکھو کبھی دوسرے کو اپنا جیسا سمجھنے سے کچھ حادثے بھی ہو جاتے ہیں۔ دور سے دیکھا اپنی طرح سمجھ لیا۔ مثلا حضور شیخ الاسلام ایک مثال اپنے خطبے میں فرماتے پیش کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، سامنے دیکھا ایک گول لائٹ نظر آ رہی ہے، اس کو بھی اپنی طرح سمجھا اور سمجھا دو سائیکل موٹر ہوں گی۔ بہادری یہ ہے کہ درمیان سے گزر جاؤں گا کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ہے اور ادھر سے ہارن دے رہا ہے اور کچھ اپنا بچاؤ کرنے، مگر یہ تو مست میں جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے ہم درمیان سے نکل جائیں گے، یعنی ہم بیچ سے نکل جائیں گے۔ دیکھو دوستو، جب بالکل قریب پہنچ گئے، بچنے کا امکان ختم ہو گیا، تب اس کو معلوم ہوا ٹرک کی موٹر سائیکل نہ تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں کہہ رہا ہوں رسول کا کمال ہے اور دوسروں کا امی ہونا ان کا عیب اور نقص ہے۔ تھوڑی اور وضاحت کروں، بات کی وضاحت ہو، رسول کے لیے لفظ استعمال ہوا النبی الامی۔ اب میں امی کی تھوڑی سی تشریح کروں۔ حضور شیخ الاسلام اپنی خطبے میں اس تشریح کو پیش کرتے ہیں، فرماتے امی کے معنی ہر جگہ ان پڑھ لکھ لگا دینا، یہ صحیح امی کا معنی جاہل ان پڑھ آئیے، مگر ہر جگہ صحیح نہیں ہے۔ امی دو کلمے سے بنا ہے، ایک ہے ام اور ایک ہے ای۔ نسبتی تو امی کے معنی ہوا ماں والا، یعنی شکم مادر میں جو کیفیت ہو اسی کیفیت کے ساتھ پیدا ہوا تو وہ کیفیت امی ہے۔ یہ کیفیت یہاں نہیں، وہ لے کر آیا ہے۔ شکم مادر میں کوئی عالم ہو اور علم لے کر آئے تو اس کا علم امی ہے۔ کوئی شکم مادر میں حافظ قرآن ہو اور حفظ لے کر ظہور پذیر ہو تو اس کا حفظ امی ہے۔ اور شکم مادر میں کوئی جاہل جہالت لے کر پیدا ہو تو اس کی جہالت امی ہے۔ شکم مادر کے ساتھ جو کیفیت ہو اس کیفیت کو امی کہتے ہیں، اور شکم مادر میں جو نبوت لیے ہوئے ہو اور نبوت کے ساتھ ظاہر ہو تو نبی امی ہے، یعنی پیدائشی نبی ہے۔ نبوت یہاں آ کر نہیں ملی ہے، لے کر آیا ہے۔ حدیث میں ہے کنت نبیوں وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور فرمایا گیا ماتا وجبت لکن نبوہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو وجبت کب لازم ہو گئی، کب چپک گئی؟ مطلب یہ ہے جو چیز لازم ہو جاتی ہے کبھی اپنے ملزوم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ آپ سے کہا گیا کب واجب ہو گئی؟ فرمایا آدم بین الروح والجسد،
ابھی آدم روح اور جسد کے درمیان میں تھے، ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اب نبی امی کے مانے ہوئے پیدائشی نبوت والا، اور اب میرا نبی امی ہوں، اب میرے نبی کا امی ہونا کمال ہو گیا۔ نبی کو عالم امی نہیں کہا، قاری امی نہیں کہا، نبی امی کہا، یہ پیدائشی نبوت والا ہے۔ مگر دوستو بڑا سیدھا سا مطلب تھا، لوگ مطلب سمجھ سکتے تھے مگر یہ ترجمہ نہیں کیا۔ میں بہت ہی دکھے ہوئے دل کے ساتھ سمجھاؤں گا، نبی امی کا ترجمہ ان پڑھ نبی کیا گیا ہے، اور بعض ترجمہ نگاروں نے یہی ترجمہ کیا ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں، مگر کبھی نظر سے گزر جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ترجمہ ان پڑھ کیا گیا ہے۔ ذرا ہوشیاری دیکھو، یہ نبی لفظ بھی عربی ہے اور امی یہ لفظ بھی عربی ہے، امی کا ترجمہ کیا مگر نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ وہ دیکھتے ہیں نبی کا معنی کیا ہے، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر رکھنے والا، اور ترجمہ نگار بڑا ہوشیار تھا، سوچا میں نے اس لفظ کا بھی ترجمہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ دیکھو نبی میرے نبی کا نام نہیں ہے، نبی جو ہے وہ یہ صفت ہے، نام تو احمد اور محمد کا ترجمہ نہ کرے تو بات سمجھ میں آئے، اس لیے اس میں عالم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا مگر صفت کا تو کیا جاتا ہے۔ جب امی ایک صفت ہے، نبی ایک صفت ہے، امی کا ترجمہ کیا اور نبی کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ ترجمہ نگار بڑا ہوشیار تھا، سمجھ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ ترجمہ کر دیا ان پڑھ غیب کی خبر دینے والا تو لوگ کہیں گے ان پڑھ بھی کہہ رہا ہے اور پھر غیب کی خبر دینے والا بھی کہہ رہا ہے، لوگ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے، جب غیب کی خبر بتا رہا ہے تو ان پڑھ کیسے ہوا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، آپ ذرا خیال کریں، میں اصرار بھی نہیں کرتا کہ آپ یہی ترجمہ کریں، میں بتانا چاہتا ہوں ایک لفظ سے بہت سارے کوشے نکل سکتے تھے، کیا ذوق ہے، کیا توہین اور تنقیص والا کوشہ ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اور وہ لوگ اپنائیں جو اپنے کو عالم دین کہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنائیں جو دین کے رہبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کوشہ بھی ممکن تھا، میرے رسول جس شہر میں مبعوث ہوئے اس کا لقب ام القرا، یعنی نبی الامی کا ترجمہ بھی یہ کیا جا سکتا تھا کہ ام القرا میں آنے والا نبی، میرے رسول پر جو کتاب نازل کی گئی اس کا لقب ہے ام الکتاب، تو نبی امی کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ام الکتاب لانے والا نبی۔ سنو، جو مکہ شریف کی نسبت کرتے ہیں تو کہا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مکی، تو مکہ تاک کہ دیکھ کو نکال کر ای لگایا ہو گیا مکی، تو مانا مکہ والا مکہ تو نہیں کہتے بلکہ مکی کہتے ہیں۔ اب امت کی طرف نسبت کرو اور تے کو نکال لو اور ای کو لگاؤ تو ہو گیا امی۔ نبی امی کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا تھا، یعنی امت والا نبی۔ واقعی میرے دوستو، واقعی نبی کی جتنی امت کی قیامت کے روز نبی کی جتنی امت ہوگی کسی اور کی امت نہیں ہوگی۔ جنت میں 100 صفیں ہوں گی، 80 صفیں اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ میں ان تفصیلات میں لے جانا نہیں چاہتا، صرف لفظ نبی الامی کا لفظ آ گیا تو میں نے سوچا کہ مختصر تشریح حضور شیخ الاسلام کی مات کے سامنے رکھ دیا تاکہ دکھنا نہ چاہ رہا تھا۔ اتنے معنی ہو سکتے تھے مگر اس معنی کو انتخاب کرنا ان پڑھ نبی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیدائشی نبی تھے، اور جو ان پڑھ نبی جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ پیدائشی جاہل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت نہ ادا کریں سنت رہے۔